بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آج کا یہ پاکیزہ عنوان قرآن مجید کی ایک سورت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلائے جو امت مسلمہ کے لیے مفید ہو. قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت پہلی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر پوری قرآن کا خلاصہ رکھ دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے. اصل میں بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، پوری کائنات میں اللہ کا مثل کوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ پہلے کسی زمانے میں تھا اور نہ موجود ہے اس وقت، نہ آئندہ کسی زمانے میں اللہ جیسا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ بات بتلائی کہ رب کس کو کہتے ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دے، بغیر کسی ڈرائنگ کے بنا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں. اور نگاہ اٹھا کر دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ کسی کائنات میں. میں نے شروع میں یہ بات کہی، نہ اس سے پہلے کوئی، نہ موجودہ زمانے میں کوئی، نہ بعد میں کوئی، اللہ جیسا کوئی نہیں. تو اللہ ہی رب ہے. انسان جتنی بھی تعریف کرتا ہے اور جس کی بھی تعریف کرتا ہے، جتنی تعریف کرتا ہے اور جس کی بھی تعریف کرتا ہے، مثلا گھر بنانے والے کی تعریف کرنا. کسی نے گھر بنایا، بہت عالیشان گھر بنایا، تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے. کس کی تعریف کرتے ہیں؟ گھر بنوانے والے کی تعریف کرتا ہے. ڈرائنگ بنانے والے کی تعریف بعد میں ہوگی، گھر بنانے والے مستری کی تعریف بعد میں ہوگی، لیکن صاحب خانہ کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ فلاں نے گھر بہت اچھا بنوایا ہے، فلاں نے گھر بہت اچھا بنوایا ہے. اسی طریقے سے اور چیز لے لیجئے، دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے
کہ ان تمام تعریف کرنے والوں کو جب جوڑ لیا جائے تو اصل بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی تعریف کے لائق ہے. کیوں؟ اس شخص نے گھر بنوایا لیکن اس کو عالیشان ذہن کس نے دیا؟ اس اللہ نے دیا ہے نا. اس کو شعور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس بنیاد پر اللہ رب العزت ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہیں، تمام تر تعریف، وہ زبان سے تعریف کی جا رہی ہو، وہ مال سے تعریف کی جا رہی ہو، وہ ہاتھ پیر سے تعریف کی جا رہی ہو، کسی بھی قسم کی تعریف کی جا رہی ہو، وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور وہ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحم بھی کرنے میں بھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کا جیسا برداشت کرنے والا نہیں. اب یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں، میرے بندہ اگر تو زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو آنے کے بعد ایک مرتبہ مجھ سے توبہ کر تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل تیار ہوں. اور تیار ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت تو انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں اور اس کے توبہ کو قبول کر لوں. اللہ انتظار کرتا ہے، اللہ تہجد میں انتظار کرتا ہے، اللہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول کرتا ہے، یہاں پر انتظار کرتا ہے. اللہ بیت اللہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہاں انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ یہاں آ رہا ہے اور آنے کے بعد یہاں پر توبہ کرے گا، یہاں پر جو ہے اپنے گناہوں پر نادم ہوگا اور ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کے دعاؤں کو قبول کریں گے. اللہ جگہ جگہ انتظار کرتا ہے. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اسی لیے دیا، معاف کرنے کے لیے دیا. اللہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں، بار بار موقع دے رہے ہیں کہ میرے بندے بار بار تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جی تو یہاں تک کہتے ہیں تم 100 بار گناہ کرو گے اور 100 بار تم مانگو گے تو ہم 100 بار تمہیں معاف کریں گے. یہ رحمان نہیں ہے اللہ اور کیا ہے؟ یہ سے رحیم کی صفت نہیں ہے اور کیا؟ دنیا میں کوئی ہے اتنا معاف کرنے والا؟ دنیا میں کوئی ہے اتنا نظر انداز کرنے والا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ایک لمحہ اور ایک منٹ اور ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا ہے جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنی ذات کے بارے میں کہنے کا مجھے پورا حق ہے، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو. ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور پھر بھی اللہ برداشت کرتا ہے اور برداشت کیے. ورنہ ہماری نافرمانیوں کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے چہرے کو مسخ کر دیے جاتے، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے، لیکن اللہ معاف کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندو تم گناہ کر کے آئے ہو، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ صفت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے. اور یہی رحمان ہے اور یہی رحیم ہے اس کا مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اور قیامت کا کبھی بھی نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں کوئی. اللہ اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، اور وہ تو میدان محشر میں قیامت کے دن کا مالک ہے، حشر کا مالک ہے. جس دن بادشاہ
بڑے بڑے بادشاہوں نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. جس دن بادشاہوں کی بولتیاں بند رہیں گی، جس دن سارے بادشاہ سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، دنیا کے عظیم ترین بادشاہ کھڑے رہیں گے، اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ آئے، بڑے بڑے دعوے کیے، یہاں تک کہ کسی نے تو کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور بڑا رب ہوں. لیکن وہ بھی اس دن ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا سر جھکا ہوگا، نگاہیں جھکی ہوں گی. اللہ رب العزت کا مقابلہ اللہ رب العزت سے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے. میرا رب اس دن کا مالک ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مالک یوم الدین. اللہ کہے گا کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آگے کسی کو مانتے نہیں تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے، خدا کہلاتے تھے، اور سب سے بڑا رب اپنے آپ کو کہلاتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور بڑا رب ہوں. کہاں گئے یہ لوگ؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے، مالک یوم الدین. یہ بندہ تعریف کر رہا ہے اللہ کا حمد بیان کر رہا ہے، اس کی ثنا بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہے، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں، یعنی میدان محشر کے مالک ہیں. اور اس کے بعد اتنی تعریف کرنے کے بعد یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے، یہ ناک کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے، مگر اے میرے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری بندگی بیان کرتے ہیں. اے میرے مالک، ہم اپنے پیشانی کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں، ہم اپنے ناک کو تیرے سامنے رگڑتے ہیں، اور ناک کو رگڑ کر پیشانی کو جھکا کر انتہائی عاجزی میں، عاجزی کی آخری انتہا پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اے رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو کی بندگی نہیں کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تیرے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرتے ہیں. اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ مالک ملک ہیں، آپ مالک مطلق ہیں. اور اس کے بعد یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے پروردگار عالم میں مدد بھی آپ ہی سے مانگتا ہوں، میں مدد بھی آپ ہی سے مانگتا ہوں. مدد مانگنے کے لیے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، نہیں جائیں گے. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنے ناک رگڑتے ہیں، آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ ہی کا ترانہ گاتے ہیں. میرے مالک، میرے رب، میرے پروردگار، ہم مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں، اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب کیا مدد مانگتا ہے بندہ؟ کیا مانگتا ہے بندے کو؟ کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اس کی بھی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور بڑی عجیب بات فرمائی ہے، بہت پوائنٹ کی بات کی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھو، جب میری تعریف کرو گے اور اتنی تعریف کرنے کے بعد، عاجزی اور انکساری کے بعد، اب اگر تم مانگو تو کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کس راستے پر؟ سیدھے راستے پر. اچھا یہ بتلاؤ، جب کوئی انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے اور جب کوئی انسان صراط مستقیم پر ہو جاتا ہے تو کیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ گویا کہ اس نے دنیا کی تمام نعمتوں کو مانگ لیا اس اہدنا الصراط المستقیم میں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر، پوری کائنات کے میں رہنے میں جن جن چیزوں
چیزوں کی ضرورت تھی بندے کو اور بندی کو، اللہ نے اس کو اسی میں دے دیا، آگے اسی میں صراط مستقیم میں۔ لفظ ہدایت کا لفظ آیا ہے، اہدنا، ہدایت سے بنا ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کسی کو صحیح راستہ دکھلانا۔ ہدایت کہتے ہیں کسی کو صحیح راستہ دکھلانا، صحیح راستہ بتلانا، اور اس کی دو شکل بنتی ہے۔ کتنی؟ دو شکل بنتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سلون سے رائیولی جانا ہے یا رائیولی سے سلون جانے کے راستہ پوچھوں میں، اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ مولانا صاحب یہاں سے بیٹھیے اور اس سے روڈ پکڑے سیدھے چلے جائیے، اور وہاں پر جانے کے بعد ایک چوراہا آئے گا، وہاں سے آپ داہنے مڑ جائیے گا، اور داہنے جانے کے بعد کچھ دور جانے کے سویل لیں گے، چوراہا آئے گا، وہاں سے ایک پل ملے گا، اور اس پر چڑھ کر آپ شہر رائیولی کے اندر داخل ہو جائیے گا۔ بائیں جانب مڑ کے شہر رائیولی کے اندر آپ داخل ہو جائیے گا۔ میں نے بتلا دیا اس کو۔ ایک ہدایت یہ بھی ہے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ ٹھیک ہے مولانا، آپ کو رائیولی جانا ہے، پریشان نہ ہو، بھٹکے مت، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کو رائیولی پہنچا کر آتے ہیں۔ وہ ہم کو اپنی گاڑی پر بیٹھایا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود رائیولی شہر کے اندر ہم کو پہنچایا، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے، کس جگہ پر جانا ہے، اس شہر میں کس جگہ پر جانا ہے، کس دکان پہ جانا ہے، کس کے گھر پہ جانا ہے۔ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ جانا ہے، اور اس نے مجھے اس جگہ پہ پہنچا دیا۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت میں شامل ہے۔ وہ طریقہ وہ بھی ہدایت میں شامل تھا، یہ طریقہ یہ بھی ہدایت میں شامل ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ دونوں طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ دونوں طریقوں میں کون سے طریقے میں گمراہ ہونے کا اور بھٹکنے کا اور راستہ نہ بھولنے کے چانسز ہیں؟ آپ بتلا دیں گے؟ بتلائیے۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے نمبر کے طریقے میں انسان بھولے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، ادھر ادھر جائے گا نہیں، وہ صحیح منزل پر صحیح وقت پر پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص لے کر جا رہا ہے اس کو معلوم ہے ہر جگہ، اور وہاں پر پہنچا دے گا وہ۔ اور اگر پہلے والے راستے پر اختیار کرتا تو ممکن ہے کہ راستے میں بھول جاتے، ممکن ہے بجائے بائیں طرف مڑنے کے دائنی طرف مڑ جاتے، ممکن ہے کہ بجائے رائیولی جانے کے اور آگے جا کر ہم اونچہار والی روڈ پکڑ لیتے اور دوسری طرف نکل جاتے۔ یہ امکانات ہیں بھٹکنے کے، لیکن دوسرے طریقے میں بھٹکنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور کائنات میں رہ کر، دنیا میں رہ کر، میرے بندوں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ اٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ کھا کر، ان کے ساتھ چل کر، ان کے ساتھ کاروبار کر کے، ان کے ساتھ رہن سہن کر کے، شادی بیاہ کر کے، عام انسانوں کے طریقے سے زندگی گزار کر ان کو بدلاؤ اور ان کو صحیح راستے پر لاؤ۔ یہ سوالات انبیاء علیہ السلام ہدایت کے ذریعے بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے کس لیے، اور اسی طریقے سے بنایا ہے جیسے وہ دوسرے نمبر کی بات تھی کہ دوسرا شخص گیا تھا اور لے کر گیا تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی گزار کر یہ بتلایا ہے کہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کہیں نہیں، کسی زمین پر نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری ہدایت کے راستہ ہیں، آپ کے بعد کوئی ہدایت کا راستہ بھی نہیں۔ انسانیت کو اسی ہدایت کے راستے پر چلنا پڑے گا، اور جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔
تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ کیا؟ کس پر؟ صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ مستقیم، سیدھا راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کو لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے علاوہ دنیا میں تمام راستے، جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طرق ہیں، یہ سارے کے سارے راستے، یہ سب کے سب گمراہیت کی طرف لے جانے والے ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اگر ہدایت کی طرف کوئی راستہ لے کر جانے والا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اے اللہ پروردگار عالم اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے کے بعد، مرنے کے بعد ہماری قبر کشادہ ہو جائے، اس راستے پر چلا۔ اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے کے بعد ہمارے اعمال نامہ ہم کو دائیں ہاتھ میں دیے جائے، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے کے بعد جب کل میں میدان محشر میں حاضر ہوں اور حساب کتاب کا مسئلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی حساب یسیرا کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ اس راستے پر چلا، ہم کو انعام والے راستے پر چلا، اکرام والے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا کہ دور سے دیکھتے ہوئے دیکھیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جب نگاہ مجھ پر پڑے تو وہ توڑ کر اپنے سینے سے لگا لے اور یہ کہے آجا میرے لخت جگر، آجا میرے دل کے ٹکڑے، آجا، اور سینے سے چپکا لے اور چپکا کر ماتھے پہ بوسہ دے دے۔ اے اللہ اس راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پہ ابو بکر صدیق چلے، اس راستے پر چلا جس راستے پہ فاروق اعظم چلے، اس راستے پر چلا جس راستے پہ عثمان غنی چلے، اس راستے پر چلا جس راستے پہ علی مرتضیٰ چلے، اس راستے پہ چلا جس راستے پہ طلحہ اور زبیر چلے۔ یا اللہ اس راستے پر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اے اللہ اس راستے سے بچا لے ہم کو، ان راستوں سے بچا لے جن راستوں پر تیرا غضب ہے نازل ہوا، ان راستوں سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ضال جو لوگ گمراہ ہیں، گمراہوں کے راستے سے ہم کو بچا، غضب کے راستے سے ہم کو بچا، جن پر تو ناراض ہوتا ہے ان راستوں کو بچا، یہودیوں کے راستے سے بچا، نصرانیوں کے راستے سے بچا، مجوسیوں کے راستے سے بچا، مشرکین کے راستے سے بچا، شیطان کے راستے سے بچا۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں ان تمام راستوں سے بچا لے جو راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، جو راستہ ہمیں ہلاک کرنے کی طرف لے جا رہا ہو، وہ راستہ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں آپ اپنی رحمت کاملہ سے دیکھ لے اور ہماری رہنمائی فرما۔ بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، بندہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہدایت فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی رہبری کرتے ہیں، اپنے بندوں کو سنبھالتے ہیں۔ جب جب وہ ڈگمگاتا ہے اللہ رب العزت اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور ایسا سنبھالتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ ہو اور وہ گھر میں کھیل رہا ہو اور آگ کے انگارے رکھے ہوں گھر میں، اور وہ چھوٹا بچہ جب آگ کے انگاروں کو دیکھتا ہے کہ کبھی تیز ہو رہا ہے، کبھی ڈاؤن پڑ رہا ہے، کبھی اس کلر میں آ رہا ہے، کبھی اس کلر میں آ رہا، بڑا عجیب انداز سے آگ جب جلتی ہے تو بچے کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور وہ بچہ اپنے پیروں سے آتا ہے اور کھچک کر آتا ہے اور اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بس ڈالنے ہی والا ہوتا ہے وہ بچہ
بچہ ہاتھ کو آگے میں کہ وہ ماں دور سے کھڑی ہوئی دیکھتی ہے اور چلا کر ارے بیٹا کہہ کر چلا کر آتے ہیں اور جلدی سے اس بچے کو اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کر اپنے سینے سے چپکا کر اس کو چومتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، تو کیا کر رہا تھا؟ ابھی تو تیرا ہاتھ جل جاتا، ابھی تو تیرے ہاتھ خراب ہو جاتے، ابھی تو چھالے پڑ جاتے، ابھی تو یہ ہو جاتا اور ابھی تو وہ ہو جاتا۔ خوب چومتا ہے، خوب چاٹتی ہے اور بچے کو اپنے چمٹا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ گناہوں کے دلدل میں کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، ایسے تم شراب پی رہے ہو، زنا کرنا گناہ ہے، زنا کر رہے ہو، چوری کرنا گناہ ہے، چوری کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے کے طریقے، اور ان طریقوں میں بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کی تعلیم ہم کو دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہاں انشاءاللہ آج کے بعد سے سورہ فاتحہ میں جو بتلایا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔